وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر یہ کہ ان میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مومنوں پر احسان جتایا. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں مگر کسی نعمت پر سوائے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان نہ جتایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے اس نعمت عظمیٰ کو مان لیا اور آمد مصطفیٰ علیہ السلام پر خوشی و مسرت کا اظہار کیا اس نے تمام نعمتوں کو مان لیا، اس لیے کہ تمام نعمتوں کا سبب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سب نعمتیں آپ ہی کے توسل سے ملی ہوئی ہیں. جب ماہ ربیع الاول کی پہلی شب آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت زیادہ خوشی و مسرت کا اظہار فرمایا. دوسری رات آئی تو انہیں خوشخبری دی گئی کہ آپ کی آرزوئیں تمنائیں پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے. تیسری رات آئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبردار کیا گیا کہ اس شخصیت کی دنیا میں ظہور فرمانے کا وقت قریب ہے جو ہماری حمد و ثنا بیان کرے گا اور ہمارا شکر ادا کرے گا. چوتھی رات میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشتوں کو بلند آواز کے ساتھ تسبیح کرتے سنا. پانچویں رات میں جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں حضرت خلیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمانے لگے اے آمنہ اس جلیل القدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہو اور خوشیاں اور رونقیں والے نبی کہ تجھے مبارکباد ہو اور اس شان و شوکت والے معزز اور قابل صد تعریف کی آمد پر اے آمنہ تجھ کو مبارک ہو. ماہ ربیع الاول کی چھٹی رات کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات کو قطار در قطار چمکتے دھمکتے دیکھا. ربیع الاول کی 7ویں رات کو فرشتوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا طواف کیا اور اس سے اتنی خوشی ہوئی کہ وہ ان کی مستی میں گم ہو گئے. 8ویں شب کو فرحت و سرور اور خوشی نے کائنات میں منادی کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑی آ ہی جاتی ہے. 9ویں رات لطف و کرم کی صدائیں لگانے والے نے کوچائے محبت و شفقت سے یہ ندا دی اور خوشخبری دی. اس ندا کی برکت سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سارا غم دکھ دور ہو گیا. اور جب 10ویں رات آئی تو اس رات میں خیف و منی 2 وادیوں کے نام بھی رکھے گئے، ان کی بشارت بھی سنائی گئی. 11 ربیع الاول شریف کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نوید کائنات ارض و سما میں رہنے والوں کو سنا دی گئی اور پھر کہا گیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب ربیع الاول کی 12ویں شب آتی ہے تو ہر طرف چاندنی پھیل جاتی ہے، اندھیرے کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے. جناب عبد المطلب اپنے بیٹوں کو لے کر حرم پاک کی گری ہوئی دیواروں کی مرمت کرانے تشریف لے جا چکے تھے. میں گھر میں بالکل تنہا تھی، میرے پاس نہ کوئی عورت تھی نہ کوئی مرد تھا. جب ولادت کا وقت آیا تو میں نے اپنی تنہائی محسوس کر کے رونے لگی اور کہنے لگی کہ اس موقع پر میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، میں بالکل اکیلی ہوں. اس گھڑی کوئی بھی ایسا نہیں جو اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دے، نہ کوئی ہمسائی ہے جو میری تکلیف میں میرے کام آئے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں اسی رنج و غم اور تکلیف میں تھی کہ میں نے دیکھا کہ اچانک سے 4 عورتیں برآمد ہوئیں. ان عورتوں کے قد لمبے لمبے تھے، اتنی حسین و جمیل عورتیں تھیں کہ گویا 4 چاند اس گھر میں اتر آئے ہوں. ان عورتوں کو انوار و تجلیات نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا. ان عورتوں نے سفید
اور صاف و شفاف لباس زیب تن کیے ہوئے تھے، ان کے کپڑوں میں سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی اور کمرے میں خوشبو بکھر رہی تھی۔ یہ عورتیں دیکھنے میں یوں لگتی تھیں جیسے بنو عبد مناف کی خواتین ہوں۔ ان میں سے پہلی عورت آگے بڑھی اور مجھ سے کہنے لگی، اے آمنہ تو بے مثل ہے، اس لیے کہ سید البشر فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہے۔ پھر وہ عورت آگے بڑھی اور میرے بائیں جانب بیٹھ گئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، میں نے اس عورت سے پوچھا، اے بزرگ خاتون تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ اس نے جواب دیا، اے آمنہ میں انسانوں کی ماں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ یعنی بی بی حوا ہوں۔ پھر وہ دوسری عورت آگے بڑھی اور کہنے لگی، اے آمنہ تو بے مثل ہے، بے مثال ہے، اس لیے کہ تو اس ہستی کی ماں ہے جس کو طہارت کے ذریعے طاہر بنا دیا گیا، تو اس کی ماں ہے جس کو خاتم النبیین کے لقب سے سرفراز کیا گیا۔ اور پھر وہ عورت بھی آگے بڑھی اور میرے بائیں طرف بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ ہوں۔ پھر تیسری عورت آگے بڑھی اور کہنے لگی، اے آمنہ تیری مثال نہیں، اس لیے کہ تیرے حمل میں حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صاحب مدح و صد افتخار ہیں۔ پھر وہ عورت میرے پیچھے بیٹھ گئی۔ میں نے اس عورت سے نام پوچھا تو اس نے بتایا، میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ پھر چوتھی آگے بڑھی اور وہ کہنے لگی، اے آمنہ تیری مثل کون ہو سکتا ہے؟ تیرے شکم اتھر میں وہ ذات مقدس ہے جس کے پاس معجزات، روشن نشانیاں، دلائل، وہ ذات آسمانوں اور زمین میں بسیرا کرنے والی تمام مخلوقات کی سردار ہے، اور اس ذات پر رب العالمین رب العزت کامل ترین درود پاک اور بہترین سلام بیچتا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پھر وہ میرے عورت آگے آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ تم کون ہو؟ آپ نے اس سے کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں وہ بزرگ خاتون ہوں، عمران کی بیٹی مریم ہوں۔ اے آمنہ ہم سب مل کر محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی اس پر مسرت پر موقع پر تیری دائیاں بن کر آئے ہیں، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر ان کا استقبال کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں ان سے مانوس ہو گئی۔ پھر میں نے ان بہت سے نورانی چہروں کو دیکھا جو جوک در جوک میرے گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ پھر میرے گھر سے مختلف قسم کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ لوگ مختلف بولیاں بول رہے تھے اور ان بولیوں میں سریانی بولی سب سے زیادہ صاف اور واضح سنائی دے رہی تھی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کر عمل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔